اگر آپ نے ان مسائل کو سنا تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑے مسائل آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ پانی کے ہوتے ہوئے قرآن شریف کو چھونے کے لیے تیمم درست نہیں۔ ایک بندے کے پاس پانی ہے لیکن پھر بھی تیمم کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر قرآن شریف کو چھونے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے اس نے تیمم کیا تو جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا، دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا جائز ہے۔ اب ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور اس تیمم سے قرآن مجید کو چھونا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح کسی کو نہانے کی حاجت ہو اور وضو بھی نہیں ہے تو ایک ہی تیمم کرے، دونوں کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ایک ہی تیمم کرے گا، وضو کا بھی اور غسل کا بھی۔ ایک تیمم سے اس کا غسل بھی ہو جائے گا اور اس کا وضو بھی ہو جائے گا، یعنی کہ دونوں سے ایک ہی غسل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا اور وقت کے اندر، یعنی کہ وقت ابھی باقی ہے اس نماز کا، تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ وہی نماز جو تیمم سے پڑھی گئی ہے وہی درست ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو چکی۔ اسی طرح اگر ایک بندے نے وضو کا تیمم کیا ہے یا غسل کا کیا ہے تو وضو کے موافق جب پانی ملے گا تو اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک بندے نے غسل کا تیمم کیا ہے تو غسل کے موافق جب پانی ملے گا تو اس کا غسل ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی بندے نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے، جب بیماری جاتی رہی اور وہ پانی جو ہے اس سے وضو بھی کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ وضو اور غسل کر کے وہ جو احکامات ہیں پورے کرے گا۔ اب اس کے لیے وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، اگر وہی چیزیں لاحق ہوں گی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایک بندے کے پاس پانی نہیں تھا، تیمم کیا، جب پانی مل گیا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا پانی سے۔ اور اسی طرح اگر ایک بندے نے پتھر سے، یعنی کہ ہاتھ مار کر، پتھر پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کیا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اسی طرح پکی اینٹ ہے، اس سے تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ پتھر پر یا پکی اینٹ پر گرد و غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر گرد و غبار کے پتھر پر ہاتھ لگا کر تیمم کرنا، مسح کرنا، اور اسی طرح پکی اینٹ ہے اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑی ہو اور دھوپ سے سوکھ گئی اور بدبو بھی جاتی رہی تو زمین پاک ہو گئی۔ اب پھر یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ایک جگہ پر گندگی پڑی ہے، نجاست پڑی ہے، پیشاب وغیرہ کوئی چیز پڑی ہے، اب دھوپ کی وجہ سے، دھوپ کے لگنے کی وجہ سے وہ خشک ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بدبو بھی جاتی رہی تو زمین پاک ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ایسی زمین سے تیمم کرنا درست نہیں ہے، ایسی زمین سے تیمم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے مخالف جو پاک اور صاف ستھری زمین ہے، جو اس آلودگی سے پاک ہوگی، اگرچہ آلودگی ختم ہو گئی ہے، گندگی ختم ہو چکی، تب بھی اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے یعنی کہ مخالف جو اور پاک چیز ہے، پاک مٹی ہے، اس سے تیمم کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر معلوم نہیں ہے، یعنی کہ زمین صاف ستھری پڑی ہے، معلوم نہیں کہ یہ زمین پاک ہے یا ناپاک ہے، پھر شک نہ کرے بلکہ اس سے تیمم کر لے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو بتلانے یا سکھلانے کے لیے تیمم کر کے دکھلایا، ایک بندہ استاد ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے، تیمم سکھلا رہا ہے، اب اس کا پریکٹیکل طریقہ سکھلا رہا ہے کہ ایسے تیمم کرتے ہیں، تو ایسے تیمم کرنے سے اس کا تیمم درست نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے تیمم کی نیت نہ کرے۔ جب تک نیت نہیں کرے گا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تیمم میں ہاتھوں پر کچھ مٹی، گرد و غبار لگ گیا ہو تو ایک دوسرے کو، یعنی کہ ایک دوسرے کو لگا کر، ہاتھ مار کر اس کو جھاڑ دے، کیونکہ تیمم میں خاک اور غبار کا ملنا شرط نہیں ہے۔ اب ایک بندہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اب اس پر بہت سی مٹی لگ چکی ہے ہاتھوں پر، تو اس کو جھاڑ دے،
کیونکہ تیمم میں غبار کا لگنا، یعنی کہ ہاتھوں پر غبار لگے یا منہ پر غبار لگے، اس کا لگنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پھیرنا اس مٹی پر یا مٹی کی قسم سے ہاتھ لگانا، ہاتھ پھیرنا یہ فرض ہے۔ ہاں اگر تھوڑا سا گرد و غبار لگ جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، وگرنہ یہ ہے کہ سارا ہاتھ یعنی کہ مٹی کے اوپر مل کر اور اس کے اندر ساری مٹی ہی مٹی ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک بندہ مسلمان تھا، کسی وجہ سے اس نے تیمم کیا، لیکن تیمم کرنے کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کفر پر چلا گیا، مرتد ہو گیا۔ اگر اس کا تیمم نہیں ٹوٹا، اسی حالت میں وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس کا تیمم برقرار رہے گا، بشرطے کہ تیمم کو توڑنے والی کوئی چیز ایسی لاحق نہ ہوئی ہو۔ اب ایک بندہ جنبی ہے، اس کو غسل کرنے کی حاجت ہے، لیکن اس کو پانی تو ملا ہے لیکن پانی نقصان دیتا ہے، یا پانی بالکل میسر ہی نہیں ہے، گرم کرنے کے ساتھ پھر بھی نقصان دیتا ہے، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اب ایک بندہ جنگل میں کوئی جانور چرا رہا ہے، کوئی ریوڑ کے ساتھ ہے، اگر اس کو اتنا خوف ہے کہ اگر میں پانی لینے جاؤں گا تو میرے مویشیوں کو خطرہ ہے، میرے جانور کوئی چوری کر لے گا، یا اسی طرح پھر کوئی ایسا دشمن آن پڑے گا یا کوئی ایسا درندہ آن پڑے گا جو میرے جانوروں کو نقصان دے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا بھی جائز ہے۔ اب ایک بندہ کسی ایسی بند جگہ پر ہے جہاں پر اس کو پانی نہیں ملتا اور نماز کا وقت نکلنے والا ہے، تو اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کو لوٹا لے۔ اب اس وقت تو تیمم کر کے نماز پڑھے گا اور بعد میں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں سویا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، تو مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم ضروری نہیں ہے۔ مسجد میں سویا پڑا ہے، یا جس طرح یہ جماعت والے مسجدوں میں سوتے ہیں، یا کوئی اور مسافر ہے، یا کسی وجہ سے کوئی بندہ مسجد میں سویا پڑا ہے، اس کو احتلام ہوا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، اعتکاف کے ساتھ سوئے گا تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو آتے ہیں اپنے مسئلے کی طرف، احتلام ہو گیا تو اس کے لیے تیمم ضروری نہیں ہے، بس بغیر تیمم کے باہر نکل جائے۔ البتہ اگر کسی عارضے کی وجہ سے اس وقت نکلنا دشوار ہو تو تیمم ضروری ہے۔ اب ایک بندہ احتلام بھی ہو چکا ہے، وہ ناپاک ہے، لیکن باہر نہیں نکل سکتا، وہاں مسجد کے اندر ہی وہ سویا رہتا ہے، اس کے اندر یعنی کہ مختلف قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں، باہر کوئی دشمن ہے یا باہر کوئی ایسا درندہ جو بھی خوف ہو جس کی وجہ سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا، تو اس وقت تیمم کرنا ضروری ہے، بغیر تیمم کے نہ سوئے۔ اور اسی طرح نماز کے وقت سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے، ایک سے زیادہ فرض کے لیے بھی درست ہے، یعنی ایک بندہ نماز سے پہلے تیمم کر لیتا ہے یا ایک سے زیادہ فرض کے لیے تیمم کرتا ہے، یعنی کہ ایک تیمم سے بار بار اس کے فرائض پورے ہوتے رہتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور تیمم سے جس طرح فرض پڑ سکتا ہے، نوافل، قضا نمازیں، یعنی کہ ہر وہ کام جو وضو سے کر سکتا ہے تیمم سے بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ تیمم تو کرتا ہے لیکن اس کے فرائض، اب 3 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے، مثال کے طور پر نیت کرنا، اب اس کی نیت نہیں ہے، تیمم کر لیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح چہرے پر مسح کیا اور ہاتھوں کا مسح نہیں کیا تب بھی تیمم نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک یعنی کہ ایک ہی فرض رہ جائے تب بھی تیمم نہیں ہوگا۔ اب ایک بندے نے تیمم کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کیا، زمین پر تو مارا ہے، انگلیوں کو کشادہ نہیں کیا بلکہ بند رکھا، اگر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کا خلال کر لیا تب بھی جائز ہے، یعنی کہ کھولنا تو ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس کے اندر مٹی چلی جائے، وہ یعنی کہ تیمم مکمل ہو جائے۔ ایک بندے نے ہاتھوں کو بند کر کے تیمم کیا ہے، یعنی کہ آپ نے ہاتھ زمین پر مارا ہے یا زمین کی قسم سے مارا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اس کو مل لیا، یعنی کہ خلال کر لیا، تو تب بھی جائز ہے۔ اب ایک بندے نے ہاتھوں کو جھاڑا نہیں، جس طرح زمین پر لگایا تھا اسی طرح منہ پر مل دیا تب بھی اس کا تیمم جائز ہے۔ ہاں اگر مٹی ہو تو اس کو جھاڑ لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مٹی زیادہ منہ کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر لگ جائے۔ اگر ایک بندے نے بغیر ہاتھوں کے تیمم کیا ہے، مثلا کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کیا ہے، اب کپڑا زمین پر مار کر، مٹی پر مار کر اس کو چہرے پر مار دیا ہے، ہاتھوں پر مار دیا ہے، تو اس کا تیمم ہو گیا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہاتھوں سے ہی تیمم کرنا چاہیے۔
اور اگر کسی دوسرے بندے نے کسی کو تیمم کرا دیا، اب ایک بندہ تیمم کسی دوسرے کو کراتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو تیمم کرایا جا رہا ہے اس کی نیت بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نیت کرے گا تیمم کرنے کی، تیمم ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اب ایک بندے نے تیمم کیا، اب اس نے سب سے پہلے چہرے پر تیمم کیا، اب تیمم کر کے یعنی کہ مسح کر کے چہرے کا، اب اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اتنا چھوڑ دیا، اگر ایک بندہ وضو کرے چہرے کو دھوئے، اب چہرہ اس کا خشک ہو جائے، یعنی کہ اتنا وقفہ درمیان میں رہا، اتنا وقفہ درمیان میں رہا، اس نے دوبارہ ہاتھوں یعنی کہ ہاتھوں کو زمین پر لگا کر اپنے بازو کا مسح کیا، تب بھی اس کا تیمم صحیح ہے۔ یعنی کہ درمیان میں اتنا فرق آ جائے، اتنا وقت یعنی کہ درمیان میں حائل ہو جائے کہ جس طرح ایک بندہ اپنا عضو دھوتا ہے، کوئی چہرہ دھوتا ہے، تو چہرہ خشک ہو جاتا ہے، اتنا فرق درمیان میں آ جائے وقت کا، تب بھی اس کا تیمم صحیح ہو جائے گا۔ اب اسی طرح اگر پہلے ہاتھوں کا مسح کیا اور دوسری ضرب مار کر چہرے پر مارا، تب بھی اس کا تیمم ہو گیا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اب ایک بندے نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر مسح کیا، تیمم کیا، اب بعد میں اس نے اپنے چہرے پر مسح کیا ہے، تیمم تو ہو گیا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے پہنچا، اب جمعہ کی نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، تو تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر جمعہ فوت ہو جائے گا تو اس کا جو مقابل ہے، اس کی جگہ پر ظہر کی نماز ہے، وہی پڑھنی پڑے گی۔ یعنی اگر جمعہ کی نماز کے جانے کا خوف ہو، فوت ہونے کا خطرہ ہو، تب بھی تیمم نہیں کر سکتا، ظہر کی نماز ہی پڑھے گا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اہم ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معذور ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ ایسا ہے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کو تیمم کی ضرورت ہے، تیمم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، جو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ان کٹی ہوئی جگہوں پر مسح کرے۔ چہرے پر تو دوسرا بندہ مسح کرائے گا، جو کٹی ہوئی جگہ ہیں وہاں پر ہاتھ پھیرے گا، مسح کرے گا، اس کا مسح صحیح ہو جائے گا، تیمم صحیح ہو جائے گا۔ اب اسی طرح جو شخص جس نے تیمم تو کر لیا تھا مگر ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ پانی مل گیا، تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، کیونکہ جو عارضہ تھا پانی کا نہ ملنا، پانی مل گیا ہے تو تیمم ختم ہو جائے گا۔ اب اسی طرح جب تک کوئی ناقض تیمم یعنی وضو کو توڑنے والی چیز پیش نہ آئے، تو ایک تیمم سے سب نمازیں یعنی سب فرائض، وقتی، قضا، نوافل، دوسرے وقت کی نماز سب پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ ایک ہی تیمم سے فرائض بھی پڑھ سکتا ہے وقتی طور پر۔ مثال کے طور پر ابھی فجر کے لیے کسی نے تیمم کیا، فجر بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب، عشاء بھی، اور اسی طرح قضا نمازیں بھی اس تیمم سے ادا کر سکتا ہے، قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، تہجد یعنی ہر قسم کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیمم میں مسح اگر ہاتھ سے کیا جائے تو اس کے لیے شرط ہے کہ پورے ہاتھ سے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے مسح کرے، یہ نہیں کہ ایک انگلی سے مسح کر لے، بلکہ پورے ہاتھ سے یا ہاتھ کے اکثر حصے سے کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرے۔ اسی طرح تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب ایک بندے نے تیمم کیا، امام صاحب ہیں، مسجد کے امام ہیں، اب ان کو تیمم کرنے کی ضرورت پیش آئی، کوئی بیماری ہے، کوئی حادثہ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتے، تو وہ افراد جو امام ہیں، جو امامت کرانے والے ہیں، وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی کہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔